نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد حضور سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، لائق تکریم اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جمعہ جو ہے اس کی عظمت کیا ہے، جمعہ کے دن کی، خطبہ جمعہ کی اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت میں جمعہ کے آداب کیا ہیں، یہ باتیں زبانی یاد کر لیں اور انہیں بار بار دہرائیں تاکہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تو کم از کم یہ باتیں ہمیں یاد ہوں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ان باتوں کو یاد رکھنا، یہ کوئی بہت بڑا معرکہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، خصوصاً میری مائیں اور بہنیں آج کے جمعہ میں غور کریں کہ یہ جمعہ ہے کیا، جو یہ جمعہ ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ دن
یہ کائنات کے آغاز کا دن ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بے شک دنوں میں سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ خیر یوم الجمعہ فیہ طلعت الشمس، جتنے دنوں میں سورج نکلتا ہے سب سے افضل دن جس دن سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے ہمارے باپ آدم کو بنایا، گویا کہ ہمارا آغاز اس دن ہوا۔ اسی دن اللہ نے انہیں جنت میں داخل کیا، وفیہ اخرج منہا، اسی دن وہ جنت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ لا تقوم الساعہ الا یوم الجمعہ، پھر اس کائنات کو جب ہم کلوز کریں گے، قیامت آئے گی تو وہ بھی دن جمعے کا دن ہوگا۔ تو یہ کائنات کا آغاز اور اختتام ہے یہ دن، اور آپ کو معلوم ہے کہ کام کے آغاز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور کام کے اختتام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کتاب کے شروع میں مقدمہ ہوتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اور آخر میں تتمہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ 1000 صفحے کی کتاب ہو، آپ اس کا مقدمہ اور تتمہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مصنف نے کتنی محنت کی ہے۔ ابتدا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور انتہا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی کام کریں اس کی ابتدا بھی اچھی ہونی چاہیے اور اس کی انتہا بھی اچھی ہونی چاہیے۔ حضور کا ارشاد ہے انما الاعمال بالخواتیم، جو بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی اگر انتہا اچھی ہو گئی، اختتام اچھا ہو گیا، تو اللہ اسے اسی اچھی انتہا پہ ہی اٹھائیں گے۔ تو یہ دن ہماری ابتدا بھی ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہے۔ اس بات کو سنجیدہ لیں اور سمجھیں۔ ابھی آگے جا کے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا کہ جمعے کے خطبے کی اہمیت کیا ہے، اس کو سننے کا طریقہ کیا ہے، اور ہم جو جمعے کے ساتھ حال کر رہے ہیں اس کی سزا کیا ہے اور اس جرم کی وعید کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ کہ یہ دن دنوں کا سردار دن ہے۔ ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام کو اس دن اللہ نے وجود بخشا، اس دن جنت بخشی، اسی دن کائنات کی سلطنت بخشی، اسی دن سورج کو بتایا کہ تو سارے دنوں میں نکلتا ہے، تیرے لیے نکلنے کا خوبصورت دن جمعہ کا دن، اسی دن قیامت آنی، اختتام ہونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ ہم آخری لوگ ہیں، ہم سے پہلے کئی امتیں گزری، لیکن اللہ ہمیں جنت میں پہلے لے جائے گا۔ یہ جملے بول کے آپ نے فرمایا، اس میں ایک وجہ بیان کی، فرمائی اس لیے کہ اللہ نے یہ جمعہ کا دن پہلی امتوں پہ بھی پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر اللہ نے یہ محبوب دن ہمیں عطا کر دیا، اور اللہ نے یہ محبوب دن دے کے اس کی عظمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کی قدر کرنا شرط قرار دے دیا کہ جمعے کے دن کی قدر کرنی۔ یہ بھی ہم جانیں گے کہ جمعے کے دن کی قدر اور جمعے کے دن کا احترام ہے کیا۔ جتنی عظمتیں ہیں جمعہ کے دن کی، یہ ملنی اس کو ہیں جو اس دن کا احترام کرے، اس دن کی قدر کرے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ فجر کی نماز یہ اللہ کی طرف سے نور ہے، جنت ہے، اس کی 2 رکعتیں کائنات پہ بھاری ہیں، لیکن ہفتے کی تمام نمازوں سے افضل ترین فجر کی نماز جمعہ کے دن کی فجر ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ السجدہ پڑھتے پہلی رکعت میں اور سورہ الدہر مکمل پڑھتے دوسری رکعت میں، اور یہ دونوں صورتیں آج نماز فجر میں یہاں الحمدللہ پڑھی گئیں۔ حضور کا ارشاد ہے من مات یوم الجمعہ لیلۃ الجمعہ، جمعرات کے دن مغرب کے بعد، جمعے والا پورا دن مغرب تک کوئی بندہ فوت ہو جائے،
اس کا ان لمحوں میں فوت ہونا حسن خاتمہ میں لکھا جاتا ہے کہ اس بندے کا حسن خاتمہ ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمائے، یعنی میری موت ایمان پہ آئے، اس حال میں آئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اللہ سے راضی ہوں. جس بندے پہ اللہ راضی ہو اور وہ اللہ پہ راضی ہو، اللہ اس پہ راضی ہو، اس کا حسن خاتمہ، اس کا خوبصورت خاتمہ، اس کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جمعہ رات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک اگر موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی سہولتیں، آسانیاں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ایک عظمت والے دن میرے پاس آیا. یہ اس دن کی عظمت ہے، اس دن کا ایک وقار ہے. یہ ہر بندے کو حاصل ہوگا یہ نہیں. یہ میں اس لیے تمہید کے اندر اس کی عظمت کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیں کہ یہ جمعہ جسے ہم ہوا کے اندر اڑا رہے ہیں، میری مائیں بہنیں جو جمعے کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں، عمومی بات کر رہا ہوں، کچھ تو آتی نہیں، تمام مسجدوں کی بات کر رہا ہوں. اور ہم پوری دنیا میں، خاص طور پہ اپنے پاکستان میں اور مرکزوں میں بھی جاتا ہوں، ہمارے ساتھ اور بھی بے شمار مسجدیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے وابستہ ہیں، تو شکایات سانجی ہیں کہ جمعے کے دن کا لوگوں پہ جلال نہیں ہے، وقار نہیں، احترام نہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص جمعے کے لیے آئے اور جمعے کا احترام نہ کرے، خطبے کے اندر آئے سنجیدہ نہ ہو، یہ ان کے جملے ہیں، خطبہ جمعہ میں آئے اور سنجیدہ نہ ہو، وہ واپس پلٹا تو بہت بڑا گناہ لے کے پلٹا. اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس گھڑی میں گیا تھا. اللہ نے کتنی عزت والی لمحوں سے، اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت وقار والے گھڑیوں سے اسے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. یہ گیا غیر سنجیدہ ہو کے گناہ لے کے آ گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اگلے جملے کیا ہیں کہ جس انسان نے لغو حرکت کی فلا جمعہ تعالیٰ، اس کا تو جمعہ ہی نہیں ہوا. ان سے پوچھا گیا لغو حرکت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا لغو حرکت کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے لغو حرکت یہ ہے کہ اگر کوئی شرارت کر رہا ہو، کوئی بول رہا ہو، تو کوئی دوسرا اس کو کہے کہ چپ کر. جس نے چپ کروایا اس نے لغو حرکت کی. فقد لغا والامام یخطب اذ قال لاخیک انصت فقد لغا فقد لغوتا. تو نے لغو حرکت کی، اور اگر تو نے لغو حرکت کر لی فلا جمعہ تعالیٰ، تو تیرا جمعہ نہیں. اس کی سنجیدگی کو سمجھو، اس کے پروٹوکول کو سمجھو، اس کی ہیبت کو سمجھو، اس کے جلال کو سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ اسے فرض کیا ہے، فرض. یہ پوری امت مسلمہ کے بالغ عقل مند نوجوان مردوں پہ فرض ہے. عورتیں آ سکتی ہیں لیکن عورتوں پہ فرض نہیں. بچے آ سکتے ہیں، بچوں پہ فرض نہیں. بالغ بچے، نوجوان لڑکے، یہ سب پہ فرض ہے. مریض کو استثناء ہے، سفر میں ہے تو استثناء ہے، مجنون پاگل دیوانہ ہے تو استثناء ہے. عورتوں کی قسم میں سے ہے. ہیجڑوں میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہیجڑا جسے عربی میں مخنث کہتے ہیں، خنثی یہ بھی لفظ آتا ہے. خنثی مشکل وہ ہوتا ہے جس کا پتہ نہ چلے کہ یہ عورتوں سے ہے یا مردوں سے ہے. ایک ہوتا ہے خنثی مذکر، وہ خسرا، وہ مخنث جو مردوں جیسا ہو، جس کی مونچھیں پھوٹتی ہوں، داڑھی پھوٹتی ہوں، وہ مرد ہے، اسے عورتیں پردہ کریں گے. ایک ہوتا ہے خنثی مؤنث، ہوتا خنثی ہے لیکن اس کی شباہت عورتوں جیسی ہوتی ہے، اس کی مونچھیں نہیں ہوتی، اس کی شکل عورتوں جیسی ہوتی، وہ مردوں سے بچے گی، عورتوں کے درمیان رہے گی. تو جو بھی مردوں میں سے ہے، خنثی ہے، مردوں کی مشابہت ہے، عام مرد ہے، نوجوان ہے، اس پہ یہ خطبہ جمعہ فرض ہے. ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے امت کا اجماع نقل کیا کہ پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ جمعہ فرض ہے. جمعہ فرض ہے. ہر نوجوان عاقل بالغ پہ جمعہ فرض ہے. ہم جمعے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کی کیا صورتحال ہے، اور ہمارے یہ مل آنر اور ہمارا یہ بڑا عالیٹ طبقہ، ہمارے یہ وکیل، جج، ڈاکٹر، اور ہمارے یہ حکمران، ہمارے یہ سکول ٹیچر، یہ کیا استہزاء کر رہے ہیں جمعے کا کہ جمعہ کا دن بھی یہ سکول کھول کے بیٹھے ہیں، اپنا جمعہ بھی ضائع کرتے ہیں اور عوام کا جمعہ بھی یہ خراب کرتے ہیں. جو آنے والے آتے ہیں
ٹریفک جام ہوتی ہے، ان کا اجر اگر اس میں کمی آتی ہے تو یہ ذمہ دار ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ڈرانا کرو، آواز اٹھاؤ۔ آواز اٹھانے سے نیریٹو بنتا ہے، بیانیہ بنتا ہے، اور ایک پذیرائی کی آواز جب اجتماعی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر یہ ایک آئین اور قانون بنتا ہے جو عوامی امنگیں ہوتی ہیں۔ بیت رضوان کا یہ پورا اجتماع حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان میں خصوصاً پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے کہ صوبہ پنجاب میں جمعہ کے دن کی بچوں کو چھٹی دی جائے۔ تیرے سکول کی لاکھوں دن کی کلاسیں حضور کے دیے گئے جمعے کے ایک خطبے کا مقابلہ نہیں کرتی۔ آپ مسلمان ہیں، ہم آپ سے التماس کرتے ہیں، ہماری آواز اگر انان فرسدات تک پہنچتی ہے تو یہ اپیل اور گزارش بھی ہے اور حضور کا دین بھی ہے، اور آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ اس کے اندر سستی کر کے اور لوگوں کے جمعے کو خراب کر کے مجرم نہ بنا جائے، بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان کا حق ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی عورت ہے، اور میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر نور نظر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ تاکید فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے یہ جملے ہوتے تھے جس میں آپ فرماتے تھے رواہ الجمعہ واجب علی کل محتلم، جو بندہ بالغ ہے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا اس پہ یہ فرض ہے، دین کے اندر فرض ہے، اور یہ فرض کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کائنات پہ اللہ نے جن کا سکہ قیامت تک چلا رکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر پوری امت کا اجماع، جمعہ کے لیے آنا، جمعہ کی سہولت فراہم کرنا، جمعہ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرا جی کرتا ہے ان آمر رجلا یصلی، میرا دل کرتا ہے جمعے کے حوالے سے کہ میں جمعے کی نماز کے لیے کسی بندے کو کھڑا کروں، جمعے کی نماز کے لیے کسی بندے کو کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائے۔ لقد ہممت، یہ میرا ارادہ ہے، میرا یہ دل ہے، ہممت میرا پکا عزم ہے، لقد ہممت ان آمر رجلا، کہ میں کسی بندے کو حکم دوں خطبہ دے کے کہ وہ نماز پڑھائے۔ پھر میں مدینے کی گلیوں کو چیک کروں، فَأُحَرِّقُ بُيُوتَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ، جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوئے ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ خطبہ جمعہ مسلم شریف، بخاری شریف، امت کا اجماع۔ زیادہ تر یہ روایات، چونکہ وقت تھوڑا ہے میں نے زیادہ باتیں کرنی ہیں، مسلم شریف سے، نسائی ابو داؤد شریف سے، مسند احمد سے، سنن الدارمی سے، یہ ساری روایات ہم ذمہ دار ہیں حوالے کے، عام لوگوں کو پتہ ہے، اویئرنس ہے۔ الحمدللہ ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں خاصی حد تک ان کو اویئرنس ہے، لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم نے اپنی اس مسجد کے خطبہ جمعہ کو اللہ کے فضل سے نمونہ بنانا ہے۔ آج میں یہاں اعلانیہ کہہ دینا چاہتا ہوں، خطبہ جمعہ سے عزیز ہمیں کوئی چیز نہیں، خطبہ جمعہ سے عزیز ہمیں کوئی چیز نہیں۔ حضور کی آنکھوں کا نور، امت کا سرور، آج کی معراج، عزت کی یہ رب کی طرف سے ملی ہوئی دستار، اگر کوئی شخص اسے خراب کرتا ہے تو انتظامیہ کا حق ہے کہ اسے ان لوگوں سے دور کرے جو توجہ سے خطبہ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کا ارشاد سنو اور قربان جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ توجہ سے خطبہ سنتا ہے تو فرشتے اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی توجہ سے سن رہا ہے، اور پھر اس کے توجہ سے سننے کی وجہ سے نا، توجہ سے یستم ولم یلغ، بڑا وہ مقرب ہو کے، قریب ہو کے بڑی توجہ سے خطبہ سنتا ہے، اس میں لغو حرکت نہیں کرتا، تو اس کے اجازت ہوتی ہے کہ وہ 7 دن کے گناہ معاف کر دیں، 7 دن کے گناہوں پہ کیا پھیر دیں؟ ربڑ پھیر دیں۔ لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ 7 دن والے تو سارے ہی ہیں،
زیادہ نے 7 دن کا اجر لیا ہے۔ کچھ بندے ایسے نکل آتے ہیں جنہوں نے ان سے بھی زیادہ توجہ سے سنا ہوتا ہے، پورا کھوب کے سنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میرے بندے کے 3 دن کے اور گناہ معاف کرتا ہے۔ 3 دن کے 10 دنوں کے گناہ، ایک جمعہ، یہ عزت کی پگڑی، یہ عزت کی دستار، خطبہ جمعہ، حضور علیہ السلام کا مسنون طریقہ، آپ کس طرح انفارم کرتے، کس طرح واعظ کرتے، کس طرح نصیحت کرتے، یہ سارے احکام آئیں گے، لیکن سرے دست دل تھام کے بیٹھیے، جلال کی کیفیت طاری کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جب صفیں بن جائیں، خطیب منبر پہ بیٹھ جائے، جمعہ شروع ہو جائے، تو کسی بندے کو اجازت نہیں کہ وہ گردنیں پھلانگ کے آگے آئے، گردنیں نہ پھلانگے۔ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گردنیں پھلانگ کے اگلے بندے کا جمعہ خراب کرتا ہے، کیا جو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اتخذ جسرا الی النار، وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہے، وہ دوزخ پہ پل بناتا ہے جو گردنیں پھلانگ کے۔ اس لیے جب جمعہ شروع ہو جائے تو دیکھیں اگر جگہ بنتی ہے تو ٹھیک، اگر آپ کو معلوم ہے کہ گردنیں پھلانگنی پڑیں گی تو گردنیں نہیں پھلانگنی۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ جمعے کا پروٹوکول ہے، یہ جمعے کے آداب میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ، حضور نے حبوہ سے منع کیا ہے۔ حبوہ کیا ہے؟ اس طرح ہاتھوں کو پکڑ کے گوڈوں کے اوپر سے کر لینا، گوٹھ مار کے بیٹھنا، دو میں گوڈے جوڑ کے تے باواں ایداں اگے پا کے انگلاں پا لینیاں، گوٹھ مار کے بیٹھنا، یہ جمعے میں منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ، اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، ٹیک لگائیں اور ایزی لیں جمعے کے خطبے کو، منع ہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اگر جمعہ کے خطبہ میں نیند غالب آ جائے، اونگ آ جائے، فَلْيَتَحَوَّلْ، اس بندے کو چاہیے کہ تھوڑا سا اٹھ کے دائیں بائیں ہو جائے تاکہ اس کی نیند کی وجہ سے دوسرے کو بھی نیند نہ آئے۔ تھوڑا سا اٹھ جائے گا، چستی آ جائے گی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ خطبہ جمعہ کیا عظمت کی چیز ہے۔ اور یہ باتیں ہر جمعے کے اندر تھوڑی تھوڑی میں ترتیب کے ساتھ آپ سے کرتا رہتا ہوں اور آپ سے یہ باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں، اور میں الحمدللہ ہم سارے جتنے ہم اللہ کے فضل سے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اس کی تبدیلی بھی آپ کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آج کے جمعے میں میں بار بار اپنی ماں بہنوں کو خاص طور پہ مخاطب کر رہا ہوں۔ میری اردو کی سمجھ آتی ہے، اس میں پنجابی کے جملے بھی بولتا ہوں، میری بات آپ تک پہنچتی ہے۔ آپ کے بچے ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن اگر یہ بچہ دوسری میری ماں بہنوں کا جمعہ خراب کرتا ہے تو میری ماں بہن تو اگلی عورت کا جمعہ بچا، اگلی عورت کا جمعہ بچا۔ اگر بچے گھر چھوڑ کے اگر کنٹرول میں ہے تو اہلاً سہلاً مرحبا، اگر وہ کنٹرول میں نہیں ہے، جمعہ خراب کرتے ہیں تیرا بھی، تیرے ساتھ والی عورتوں کا بھی، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کی روشنی میں لینے اجر آیا ہے، بہت بڑا گناہ لے کر کے لوٹ گیا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جمعہ کے آداب میں سے، جمعہ کے پروٹوکول میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے آنا ہے تو غسل کر کے آؤ۔ پہلے یہ فرض تھا، اور اس کے بعد جب مسلمان عام روٹین کے اندر کپڑے اللہ نے عام کر دیے، پانی عام ہو گیا، جمعے کے علاوہ بھی نہا لیتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ صفائی ستھرائی لازم، لیکن جمعہ کے غسل کی عظمت بڑی ہے، جمعہ کے غسل کی فضیلت بڑی ہے۔ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر، جو اپنے گھر والوں کا غسل کرواتا ہے، بچوں کو کہتا ہے، گھر والوں کو تیاری کرواتا ہے اور خود غسل کرتا ہے اور صبح صبح جمعہ کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے، اپنے اچھے لباس کو پہنتا ہے، من احسنی ثیابی ولبس من احسنی ثیابی، خوبصورت لباس پہنتا ہے۔ یہ جمعے کا پروٹوکول ہے کہ جمعے کے لیے اسپیشلی لباس پہنے، بلکہ ایک حدیث کے اندر حکم ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ تم یہ کیوں نہیں کر لیتے، کہ تم یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ تم جمعہ کے لیے ایک اسپیشلی لباس سلائی کر کے رکھ لو اور جب جمعے کا دن ہو تو وہ پہن کے آیا کرو۔ وَأَطْيَبَ مِن طِيبِ بَيْتِهِ إِن كَانَ عِندَهُ، اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا کے آئے اور وقار سے آئے، احترام آئے تو وقار سے آئے، غسل کرے، اچھی طرح تفصیلی غسل کرے، اپنی صفائی کرے، اپنی کٹنگ شٹنگ کروانی ہے تو حمام پہ جا کے وقت ضائع نہ کرے، کوشش کرے کہ ایسے وقت میں جائے جس وقت کی عام روٹین کے اندر دینی معاملات کی مصروفیت کے علاوہ کوئی تھوڑا سا ٹائم فارغ ہو،
اور اس میں بھی یہ کوشش کرے کہ وہاں بیٹھا ہے تو ذکر کرتا رہے، موبائل کے اوپر بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرے، چونکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، جنہوں نے ترتیب دیا ہے ٹائم ٹیبل، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی عمر 60 سال ہو اور وہ شیو کرواتا ہو تو اس کی شیو کروانے کے عرصے کو اگر جمع کیا جائے تو اتنے عرصے میں بچہ میٹرک کر لیتا ہے، یعنی جتنا دورانیہ میٹرک تک کی تعلیم کا ہے اتنا دورانیہ اگر کوئی بندہ 60 سال کہتے ہیں کہ شیو کرواتا ہے وہ اتنا ٹائم دے دیتا ہے، بس 4 گھنٹے کی اگر کلاس ہے چھٹیاں اس میں سے نکال دیں، یہ کیلکولیٹ کی اتنا وقت اگر کٹنگ کے نام حمام میں ضائع ہوتا ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ بعض نوجوان جاتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، انہیں پروٹوکول والی کرسی چاہیے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پروٹوکول والی کرسی خالی ہوگی تو میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ وقت کی پونجی کتنا اہم وقت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام کو فتنہ قرار دیا، یہ حدیث ہے، حمام کو فتنہ قرار دیا، جسے ہم گرم حمام کہتے ہیں، یہ فیشل سنٹر جو ہیں، مساج سنٹر جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان کا اڈا قرار دیا ہے، یہاں بےہودگی آوارگی۔ یہ خطبہ جمعہ کی برکت سے میں اویئرنس دے رہا ہوں دوستوں کو، اپنے نوجوانوں کو میں آگاہ کر رہا ہوں، میرے عزیزو یہ کوئی ہنسنے یا ایزی لینے کی باتیں نہیں۔ حدیث سنیے رسول گرامی علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے، من ترک ثلاث جمعات تہاونا، جو جمعے کو ایزی لے لے، تہاونا جمعے کو ایزی ہلکا لے لے، جمعے کو ہلکا لے لے، ایزی لے لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اکثر لوگ جمعہ کے دن حمام پہ بیٹھے ہوتے ہیں، خطبہ گزر جاتا ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَوْ وَادَئِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، لوگ جمعے میں لیٹ آنے سے باز آ جائیں، یہ نہ ہو کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ انہیں غافلوں کی صف میں کر دے کہ کائنات میں جو کچھ مرضی ہو جائے وہ ٹس سے مس نہ ہوں، ان کے دل پتھر ہو جائیں اور کسی کی بات ان پہ اثر نہ کرے۔ اگر یہ کیفیت دیکھو تو اندازہ لگاؤ کہ ان لوگوں نے جمعے کو ہلکا لیا ہوا ہے، اندازہ فرمائیے۔ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ اس بندے کو کیا کر دیں گے، غافلوں میں سے کر دیں گے۔ غافل کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرے گی۔ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ سونی اور جھاڑ کے پلو جھاڑ کے چلے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، لوگوں یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں۔ خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام کیا کیفیت ہوتی حضور کی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ دیتے، عَلَىٰ صَوْتُ، آواز بلند ہو جاتی، وَيُشِيرُ بِشَهَادَةٍ، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، وَاشْتَدَّ غَضَبُ، آپ غصے سے، وَاشْتَدَّ غَضَبُ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَا، آپ کے گال مبارک سرخ ہو جاتے، آپ غصہ مبارک سے سرخ ہو جاتے۔ عَلَىٰ صَوْتُ، جمعہ کے خطبہ میں آپ کی آواز اونچی ہوتی، كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ، یہ کیفیت ہوتی کہ ابھی کسی لشکر نے حملہ کیا، ابھی کسی لشکر نے حملہ کیا، یہ جمعہ کے خطبہ کی کیفیت ہوتی۔ آپ پورے مجمع کو مٹھی میں رکھتے۔ ایک شخص آیا یتخطی رقاب الناس، اس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگی، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ خطیب اگر کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ کوئی بدمزگی کر رہا ہے، یا کوئی محو آرام ہے تو اس کو کہہ سکتا ہے۔ کیا آپ نے فرمایا یتخطی رقاب الناس، اس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو حضور نے کیا فرمایا، اجلس فقد آذیت، بیٹھ جا، تو نے بہت تکلیف دی ہے، تو بیٹھ جا، تو نے بہت تکلیف دی ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے پروٹوکول کو حضور نے ڈسٹرب نہیں کرنے دیا۔ بعض دفعہ کسی مسجد میں جانا ہوتا ہے تو میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی آپ میرے خطبہ میں بڑی توجہ سے بیٹھ جائیں،
کچھ ہمارے انتظامی امور ہوتے ہیں، اس میں ہمارے کچھ دوستوں ساتھیوں کو آنا جانا پڑتا ہے، وہ پورے جمعہ کا وقار بحال رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام جب عید کے موقع پہ بھی اپیل کرتے، تو اس میں وہ جب لوگوں کے درمیان جاتے فنڈ لینے کے لیے، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ خطبہ جمعہ میں بھی اگر کوئی انتظامی امور کے تحت مسجد کے کہیں اپیل ہو جاتی ہے تو پھرتے ہیں، تو انہیں اجازت دی ہے عذر کے تحت، وگرنہ پورا جمعہ پروٹوکول کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ اور پورے ربط اور ترتیب کے ساتھ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، حضور علیہ السلام کے اس جملے کو زبانی یاد کرو کہ ایک بندہ آیا، اس نے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا چاہا، گردنیں پھلانگنا چاہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا، تو نے بہت اذیت دی ہے، تو نے بہت تکلیف دی ہے۔ اس میں نیند سے بچنا ہے، جگہ بدلنی، یہ باتیں یاد کریں، گوٹھ مار کے نہیں بیٹھنا، اور خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آنا ہے۔ اگر اسے لائٹ لے لیا تہاونن تب اللہ علی قلبی، اللہ دل پہ مہر لگا دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ تین جمعے جس نے ایزی لے لیے، ایک جمعہ چھوڑا، پھر دوسرا جمعہ چھوڑا، پھر تیسرا جمعہ چھوڑا، ایسے ہی چھوڑ دیا، بس ایزی لے لیا نا، اسے اہم نہ سمجھا، دل کے اندر اس کی ہیبت اور جلال نہ تھا، کتبہ من المنافقین، اللہ اسے منافقوں میں لکھ دیتے، اے منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین قیامت کے دن جہنم کے انتہائی نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ علماء امت کا اس بات پہ اتفاق رہا ہے کہ وہ جب جمعہ کے لیے آتے تھے تو وہ کھانا نہیں کھا کے آتے تھے، ناشتہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ نیند نہیں آتی تھی۔ ہم مشائخ کو دیکھتے رہے ہیں، امت کا، اسلاف امت کا، صلحاء امت کا اس بات پہ عمل رہا ہے کہ وہ جمعہ ناشتہ نہیں کرتے، جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد کھانا کھاتے ہیں، پورا جو وقت ہے وہ جمعے کو دیتے ہیں۔ صبح کے ناشتے میں بھی جو وقت جاتا ہے وہ وقت بھی وہ کس کو دیتے ہیں؟ جمعے کو۔ یہ ایسا خوبصورت دن ہے، حضور نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ گھڑی انسان کو مل جائے تو انسان اس گھڑی کو پالے اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں اس لمحے مصروف ہو تو سمجھو کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ ایسا خوبصورت، اور یہ بھی لکھا ہے رسول اللہ کی جملے، پوچھا گیا کہ حضور وہ گھڑی کون سی ہے؟ بہت ساری روایات ہیں، لیکن مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو ایک گھڑی اللہ نے ہر بندے کی قبولیت کی رکھی ہے وہ خطیب کے ممبر پہ بیٹھ کے نماز کا سلام پھیرنے تک ہے۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث۔ عصر کے بعد کا بھی آتا ہے، پورے دن کا بھی آتا ہے، لیکن سب سے جو عام فہم بات سمجھانی آسان ہے، چونکہ جمعہ کے خطبے کی ویسے بھی عظمت بڑی، تو آپ نے فرمایا اس کے اندر ایک خاص اعزاز اللہ نے یہ بھی رکھا ہے کہ اس میں ایک گھڑی اور ایک لمحہ آتا ہے کہ اس گھڑی اور لمحے میں جو بھی انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں، اور اس وقت وہ جس کیفیت میں ہوتا ہے، نیکی کی کیفیت میں، توجہ کی کیفیت میں، اللہ کی رحمت سننے حاصل کرنے کی کیفیت میں، اللہ تعالیٰ وہ کیفیت اسے مستقل نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ جمعے کے خطبے کا اعزاز، جمعہ کے خطبہ کی عظمت، جمعہ کے دن کی عظمت، اس کا آغاز بڑی خیر والا ہے، اس کا اختتام بڑی خیر والا ہے۔ تمام ہفتے کے دنوں میں سے 7 دنوں کا یہ سردار دن ہے، پہلی امتوں پہ بھی پیش کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ پھر حضور نے فرمایا ہمیں اللہ نے یہ پیش کیا اور ہم اس کی قدر نہ کریں، اور اللہ تعالی ہمیں پھر بھی جمعہ کی عزتوں اور عظمتوں سے نواز دیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ میرا آپ کا خیال تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقت نہیں۔ ٹرینڈ بناؤ، آواز اٹھاؤ، یہ حمام کے اندر بیٹھے ہوئے نوجوان اب بھی اگر کسی سالون والے کا آپ کر لیں ابھی بھی حمام بھرے ہوئے، کئیوں نے آج شام کو شادیوں پہ جانا ہے، انہیں جمعے کی پرواہ نہیں، اپنے کلر کی پرواہ ہے۔ اگر آج رات تیرا آخری دن ہوا، آج کا دن آخری دن ہوا اور تو نے جمعہ حمام میں ضائع کر دیا تو جو جمعے کے دن حسن خاتمہ کی عزت تھی اس سے تو محروم ہو گیا نا۔ یہ کیسے
کم ظرف لوگ ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اللہ نے یہ اجتماع دیا، یہ عید ہے۔ یہودی کہتے تھے اگر ہمیں ملتا تو ہم جشن مناتے، تو کہا بھی تو کسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ فرمانے لگے جب مسلمان کا گناہ معاف ہوتا ہے یہ جشن ہی ہوتا ہے۔ اللہ جمعے کے دن گناہ معاف کرتے ہیں، جنت تقسیم ہوتی ہے، جہنم سے نام کاٹے جاتے ہیں۔ جب گھڑی موافقت کر گئی اور فرمایا کہ اس دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، اس دن کا آغاز نماز فجر سے، سبحان اللہ، سورہ حامیم، سورہ سجدہ، سورہ دہر، اور تلاوت کرنی ہے سورہ الکہف کی، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، جمعہ رات مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک، صبح رہ گئی ہے جا کے پڑھیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اضاء لہ النور من قدمیہ الی عنان السماء، اللہ اس کے قدموں سے لے کے آسمان کی چوٹیوں تک کا خلا نور سے بھر دیتے۔ اور جنت میں جانے کے لیے اگر کسی کو ایک انگوٹھے کے ناخن کے برابر نور مل گیا وہ بھی جنت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہاں جمعے کے دن کی سورۃ کہف کی برکت سے اللہ اس کے قدموں سے لے کے، ایک حدیث میں آتا ہے مکے تک، ایک اس کے قدموں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک، یہ خلا اللہ سورۃ الکہف کی تلاوت سے نور سے بھر دیتے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اگر آپ پڑھ کے آئے ہیں تو اللہ قبول فرمائے۔ میرے عزیزو، سورۃ الکہف نہیں چھوڑنی، جمعہ بڑا سنجیدگی سے تڑپ جاؤ، بلک جاؤ، بے چینی نظر آئے، اضطراب نظر، میرا جمعہ رہ گیا۔ میں نے منافقوں میں سے نہیں ہونا، میں نے غافلوں میں سے نہیں ہونا، میں نے مہر نہیں لگوانی۔ گھروں کے اندر لتریشن کرو بچوں کی جو نوجوان جمعہ نہیں پڑھتے۔ جہنم کے کوڑوں سے آپ کا وہ لتر رحمت ہے جو پڑھنے پہ بچہ جمعہ پڑھنے لگ جائے۔ معاہدہ کرو، بیعت لو بچوں سے کہ میرے بچوں جمعہ نہیں چھوڑنا، جمعہ کے اندر تاخیر برداشت نہیں۔ یہ تیری تراش خراش، یہ تیرے کلر، یہ تیری ٹشن بازیاں، یہ پورے 7 دن 6 دن پڑے ہوئے ہیں، جو چاہے کر، لیکن جمعے کی فجر نہ چھوڑو، سورۃ الکہف کی تلاوت نہ چھوڑو، اور جمعے کے اندر سنجیدگی سے دور نہ نکلو۔ کوشش کرو خطیب کے قریب ہو کے بیٹھو۔ یہ جو باہر ساتھی بیٹھے ہیں ان کی کوشش ہو کے ممبر کے قریب جانا ہے۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، جو بندہ امام کے قریب ہوتا ہے، لِيَلِينِ لِأُولِي النُّهَى، سبحان اللہ، اللہ اسے عقل والا بنا دیتا ہے، عقل والا بنا دیتا ہے۔ لِيَلِينِ لِأُولِي النُّهَى، لِيَلِينِ لِأُولِي النُّهَى، جو قریب ہوتے میرے قریب ہو جائیں وہ جنہیں اللہ نے عقل عطا کی۔ یہ حضور کے جملے، لِيَلِينِ لِأُولِي النُّهَى، نُہا کسے کہتے ہیں؟ گہری عقل، گہری بصیرت۔ جن بندوں کو اللہ نے گہری عقل، گہری بصیرت، فکر پورا پائی مرد اللہ نے نر انہیں بنایا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ میرے قریب ہو جائیں۔ تو یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ خطیب کے قریب ہونے کا شوق مردوں کو ہوتا ہے۔ یہ مردانگی کی نشانی، یہ مرد ہونے کی علامت، لِأُولِي النُّهَى، یہ عقل مند ہونے کی نشانی۔ اور جو جان چھڑاتا پھرتا ہے کہ بھاگنا ہے، میں نے دروازے کے قریب بیٹھنا ہے، اللہ کی رحمت اتنی گئی گزری نہیں کہ تو جان چھڑاتا پھرے اور وہ تجھے جفیاں ڈالتی پھرے۔ یہ جو باہر بیٹھے ہیں، باہر کے حال میں کوڑا ڈالنے کی نوبت آ جائے، مسجد کے حال میں آنے کی، دھوپ کیا ہے بھائی؟ اندر گرمی ہے، حبس ہے یا ٹھنڈ ہے؟ اصل عظمت کس چیز کو حاصل؟ سٹیپ بائی سٹیپ۔ اگر آپ سارے ہی اکٹھے آ گئے، ہر کسی کا شوق یہ تھا میں نے امام کے قریب بیٹھنا ہے، تو اس وقت اگر آپ دور چلے گئے تو پھر اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تجھے تیری نیت کا اجر دے گا۔ کرو ہی نہ نیت لے کے آؤ میں پاڑا لگتا ہے، میں کنگڑ کے پران نکرے لگ کے میں جان چڑھانی خطبے تو، میں دھوپے بہنا ہے، میں جتی دے کول بہنا ہے، میں جتی دی راکھی رکھنی ہے، شاپر لے کے جتیاں پا کے آدھے کول رکھ لو۔ والامام یخطو ودنا من الامام ولم یلغ، جو امام کے قریب ہو کے بیٹھا اس نے لغو حرکت نہ کی اور توجہ سے خطبہ سنا، اب یہ جتنے قدم اٹھا کے آیا اللہ فرماتے ہیں ضرب دے دو،
ایک قدم اٹھانے پہ دو چیزیں عطا کرو، ایک قدم اٹھانے پہ دو چیزیں عطا کرو۔ جو امام کے قریب ہو کے بیٹھا، صبح غسل کیا، گھر والوں کو غسل کرایا، اچھا کپڑا پہنا، اچھا لباس پہنا، اسے ایک قدم بِكُلِّ خُطْوَةٍ، ایک قدم اٹھانے پہ، میری ماں بہنوں سنو، ایک قدم جو آپ نے اٹھایا، اگر توجہ سے خطبہ سنا، امام خطیب کے آپ قریب ہو کے بیٹھے، دل میں جذبہ تھا کہ میں نے قریب بیٹھنا ہے، اللہ ایک قدم اٹھانے پہ دو چیزیں عطا کرتے ہیں۔ ایک قدم اٹھانے پہ، یہ ایک قدم ہے، یہ دوسرا قدم ہے۔ جب زمین پہ لگ جاتا ہے تو یہ ایک ہے، دوسری بار لگتا ہے تو یہ ایک قدم اٹھانے پہ دو چیزیں۔ نمبر ایک سال کے اللہ روزوں کا اجر دیتے ہیں، ایک سال کے اللہ نفلوں کا اجر دیتے ہیں۔ ایک سال کان لہ بکل خطوۃ اعمال سانہ اجر صیامہا و قیامہا، ایک سال کے روزوں کا اجر، ایک سال کے نفلوں کا اجر۔ اور اگر گردنیں پھلانگتا ہے، لغو حرکت کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ، صحابہ کرام کا اس پہ عمل، حضور کا بندے کو روک دینا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بہت بڑا مجرم ہے وہ بندہ جو جمعہ نہیں پڑھتا۔ اگر آتا ہے تو جمعے کو ایزی لیتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، تہاوناً اس کی توہین کرتا ہے۔ کیا یہ توہین نہیں ہو رہی کہ جمعے کا خطبہ شروع ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے؟ کیا یہ توہین نہیں؟ بھاگ کے آ کے دو رکعتیں پڑھ کے کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھ آئیں۔ بڑا اہم ترین موضوع ابھی اگلے جمعے بھی چلے گا، اس کے احکام، اس کے مسائل۔ جس کے پاس کان ہیں وہ انہیں یاد کرے، جس کے پاس دل ہے اس کے لیے دھڑکے دل، وہ دماغ ہے اسے جگہ دے، ان باتوں کو نصاب بنائے، اپنے گھر کا تبدیلی لے کے آؤ، ٹرینڈ چینج کرو، سستیوں، کمیوں، کوتاہیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ رب کی دی گئی اس عظیم الشان نعمت کی جمعہ کے دن جو لوگ قدر کرتے ہیں، الحمدللہ ان کے چہروں پہ نور بھی نظر آتا ہے۔ اللہ نے یہ ایسا عظیم الشان، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، نشکرک اللہم ونحمدک ونستغفرک، ہم تجھ سے اللہ معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے ہم تیری حمد، تیری تعریف اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدایا ہم جاہلوں کی جہالت دور کر، ہمیں جمعہ کی قدر احترام کی توفیق عطا۔ حضور خطبے میں کس قسم کا واز کرتے اگلے جمعے میں آئے گا۔ جمعے سے پہلے کتنی رکھتے، جمعے کے بعد کتنی رکھتے ہیں، آئے گا۔ اور مسنون اذکار کون سے ہیں، زیادہ پسندیدہ ذکر اس دن کا کون سا ہے؟ ابھی تو سارا کچھ ہی رہتا ہے جو بیان کرنا ہے۔ وہ بعض دفعہ میں دو چار چیزیں لکھتا ہوں تو ماشاءاللہ جمعہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ بھرا ہوا، یہ صفحہ بھرا ہوا، یہ بھرا ہوا، تو دو چار چیزیں ہوتی ہیں میری جس میں پورا خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو چار صفحے ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی باتیں رہتی۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے بڑا ہی مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں، میں اپنی اس مسجد کا ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے سے، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے جمعے کا وقار بحال نہیں رکھا جا رہا اور دوسرے کا جمعہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آپ اپنے دل کو سمجھائیں۔ آپ تو یہ نہیں کر سکتے، عورتیں تو چھوڑ سکتی ہیں، فرض نہیں، مردوں پہ تو فرض ہے۔ عورت نہ آئے تو وہ خود بھی گناہ گار نہیں ہوگی، دوسری بھی گناہ گار نہیں ہوگی اگر اس کے بچے کنٹرول میں نہیں۔ اس لیے آج سے ہم نے اپنی کچھ بہنوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ادارے نے کہ جو خواتین شور کرتی ہیں، ٹولی بناتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، ان کو جمعہ کے خطبہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الراسی والعین ان کی عزت عظمت، لیکن خطبے سے بڑی احترام والی چیز کوئی نہیں۔ آپ سب جتنے میری نظروں کے سامنے بیٹھے، اللہ نے بہت جلد وہ دن بھی لے آنا ہے کہ بہت بڑی چھت کے نیچے ہم سارے اکٹھے بیٹھیں گے۔ یہ بہت جلد آ جانا اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، بندے نہیں کرتے۔ ایک ریڈی والا حج پہ جا رہا تھا نا، اس نے چوری کو کہا چوری صاحب میں حج پہ جا رہا ہوں، اس نے کہا تو ریڈی لگاتا ہے، اس نے کہا چوری صاحب ریڈی میں لگاتا ہوں، اللہ نہیں لگاتا، اللہ ریڈی نہیں لگاتا، حج پہ مجھے اللہ بلا رہا ہے، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ نے کرنے، اور نہ بھی ہو سکیں تو ہمیں اللہ نے ہماری نیتوں پہ اٹھانا ہے،
ہمیں نیت کر کے اللہ نے برابر کا اجر دینا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جن کی یہ نیت تھی کہ انہیں رب کے رستے میں شہادت آئے، بستر پہ مرے نیت میں سچے تھے، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ قیامت کے دن شہیدوں، نیت کا سچا بن، جمعے میں سستی نہیں کرنی، پکا وعدہ کر کے جا۔ یہ وعدے کا نام ہی تو بیعت ہے، یہی تو بیعت ہے۔ آؤ میں تجھے قرآن اور حدیث کی بات سناؤں۔ مسنون خطبہ، کتنے خطبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خطبہ دیتے تھے، کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبے کے دوران بیٹھتے، اس وقت عوام نے کیا کرنا ہے، اور یہ خطبے کس قسم کے ہوتے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کی قسط کے اندر ہوں گی۔ آپ کوشش یہ کریں، یہ جتنے باہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان سب کی یہ کوشش ہو کہ ہم نے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں جمعہ کی عظمت کے حوالہ سے، حضور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، آپ علیہ السلام کی پاکیزہ باتیں اور تعلیم ہوئی ہے، اللہ اسے سینے میں اتار دے، آنکھوں کا نور بنا دے، دل کی اللہ بہار بنا دے، ذہن کا اللہ سرور بنا دے۔ اور جمعہ کے لیے جب آپ تشریف لا چکے ہیں تو سلام پھیر کے بھاگنے کی جلدی نہ کریں، بھاگنے کی جلدی نہ کریں۔ کوئی میرا بھائی جمعے کے بعد 2 رکعتیں کم از کم پڑھے بغیر نہ اٹھا کرے۔ آیت الکرسی اور آخری تینوں قل ایک ایک بار پڑھ کے پھونک مار کے جسم پہ، اس کے بغیر نہ اٹھا کرے۔ اور گھر جاتے جاتے زیادہ دیر نہیں، آج میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ کہ جمعہ کے بعد گھر جب تک نہیں پہنچیں گے تب تک حضور کی پاک ذات پہ درود بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، یہ افضل ترین درود ہے جو حضور نے خود سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان وأید الجہاد والمجاہدین فی الشام وفی فلسطین۔ اللہم احفظ حرمین الشریفین واحفظ بلادنا وبلاد المسلمین۔ اللہم اغفر لأمہاتنا وآبائنا واخواننا واساتذتنا ومشائخنا وتلامذینا، حبب الینا الایمان وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین واجعلنا من المہتدین غیر ضال مضلین، سلما لیولیائک عدوا لیعدائک، نحب بحبک ونعادی بعداوتک۔ عزیزو دوستو، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ جمعہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز اور خطبہ سننا، اور اس میں سنجیدگی کو ملحوظ رکھنا، غور کو ملحوظ رکھنا۔ موبائل کوشش کریں جمعہ کے لیے آئیں، گھر چھوڑ کے آئیں۔ اگر گھر نہیں چھوڑنے، انہیں بند کر لیں، انہیں بند کر لیں۔ آپ کی بیل نہیں، رنین، جرس نہیں ہونا چاہیے، بیل نہیں بجنی چاہیے، اور کسی کا جوتا اٹھا کے کسی کو اذیت نہ دیں۔ کوشش کریں کوئی جوتا اٹھانے والے ایسے ویسے جو آوارہ قسم کے لوگ آ کے نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان پہ نظر رکھیں۔ ایک آدھ پکڑ لیں، جس طرح ایک پکڑا گیا تھا تو اس کے بعد کچھ جمعے کنٹرول رہا ہے، تاکہ اس کو تھانے کچہری کا چکر لگوائیں۔ کوشش کریں جمعے کے دن کی عظمت کی خاطر اپنی سوچ کو بار بار جوتے کی طرف نہ جائے تو شاپر گھر سے لے لیں۔ اسپیشل نظر آئے کہ یہ بندہ جمعے کا اہتمام کر کے آیا ہے، جھولے ہوں پیچھے ڈالے ہوئے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ اس میں ڈال کے اپنے پاس جوتا رکھ سکتے ہیں۔ اگر جھولے کے اندر جوتا ڈالا ہوا ہے اور یہاں آپ اندر حال میں بھی سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، یہاں چونکہ کام جاری ہے، یہاں ہم انشاءاللہ جگہ جگہ ریک بنوا دیں گے۔ اللہ کے فضل سے دن بدن بہتری آ رہی ہے، اللہ صحت دے، عافیت دے، مال و جان خزانے میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے، اللہ رحمت کے دروازے کھولے ہمارے لیے، آپ سب کے لیے۔ ہم نے انشاءاللہ نمونہ بننا ہے، کہیں باہر بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو وہاں یہ باتیں بتانی ہیں،
اور خطبہ جمعہ کو ایک سنجیدہ اجتماع کی شکل دینی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہمارے پاس واعظ و نصیحت کا یہ ایک خالص واحد موقع ہے۔ باقی یہ لوگ ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کر رہے ہیں، میڈیا پہ یہ ہمیں کچھ نہیں سکھا رہے، یوٹیوب پہ ان کا کنٹرول ہے، اس کے باوجود برائی ہے یہ نہیں روک رہے، فیس بک پہ یہ کنٹرول ہے ان کا، اپنے خلاف آنے والے تمام ٹرینڈ یہ روک دیتے ہیں، لیکن عوام کو خراب کرنے والی چیزوں کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما دے۔ تو اصلاح کا یہ میدان رہ گیا ہمارے پاس، یہ ہم نے گنوانا نہیں، اور خطبہ جمعہ گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ سننے سے اجر نہیں ملتا، آنا پڑتا ہے، قدم اٹھانے پڑتے ہیں، ان اٹھائے گئے قدموں پہ جب دھول پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان قدموں پہ جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک قدم اٹھانے پہ سال کے روزے سال کا اجر، کس کے لیے؟ جو بڑی توجہ سے محبت سے اور جمعہ کے دن کی 5 فرض نمازوں کا اہتمام کثرت سے حضور نبی کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام، سورۃ الکہف، فجر کی نماز، پھر یہاں سے جانے کے بعد ہمارا عموماً چونکہ فیصل آباد میں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو ہمارا اکثر وقت کھانے کی نظر ہو جاتا ہے، اور عصر کے بعد نیند میں چلے جاتے ہیں، اور عصر سے لے کے مغرب تک سبحان اللہ اس گھڑی کا بڑا مقام ہے۔ یہ بھی اگلے جمعے میں انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں میں نے کی ہیں 2 منٹ آپ نے دہرانی ہیں، انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم۔